اس وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو بزنس اور ٹیک کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کیسے ایک ٹریڈیشنل بزنس ماڈل کو بالکل بدل رہا ہے۔ پرانے بھاری بھرکم مونولتھ کوڈ سے لے کر اے آئی سے چلنے والی عظیم ہیڈ لیس فرمز تک کا سفر۔ چلیے اس تجزیے کو شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس اہم سوال پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوگا جب آج کا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کل کا مکمل کاروباری ڈھانچہ بن جائے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ کوڈ اور کمپنی کے سٹرکچر کے درمیان جو گہرا تعلق بن رہا ہے، وہ آنے والے وقت میں مارکیٹ کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم 4 اہم پہلوؤں کو کور کریں گے۔ پہلا، اسکیپنگ دا مونولیتھ۔ دوسرا، گوئنگ ہیڈ لیس اینڈ کمپوزیبل۔ تیسرا، بیک اینڈ فار فرنٹ اینڈ ایکسپلینڈ۔ اور آخر میں، انٹر دا ہیڈ لیس فرم۔ یہی وہ راستہ ہے جو پرانے سسٹم سے نکل کر سیدھا اے آئی ایجنٹس کے فیوچر تک جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اسکیپنگ دا مونولیتھ، یعنی ان پرانے، بھاری اور پیچیدہ سسٹم سے فرار۔ سافٹ ویئر کے پرانے دور کو دیکھا جائے تو سسٹمز کسی پہاڑ جیسے بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ مونولیتھک آرکیٹیکچر یہ بالکل آپس میں جڑا ہوا، بے حد سست، پیچیدہ اور فیلئر کا صرف ایک پوائنٹ رکھنے والا سسٹم ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہیڈ لیس آرکیٹیکچر کو دیکھیں۔ ڈی کپلڈ، اے پی آئی ڈریون، لچکدار اور آزادانہ اسکیل ہونے کی صلاحیت کے ساتھ۔ پرانے سسٹمز میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی پورے ڈھانچے کو ہلا دیتی تھی۔ ایک جگہ غلطی ہوئی اور بس سب کچھ رک گیا۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے الگولیا کی اس وضاحت پر نظر ڈالتے ہیں۔ مونولیتھک آرکیٹیکچر بالکل ایک آل ان ون ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرح ہے، جہاں نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا یا تبدیلیاں لانا انتہائی سست اور مشکل کام ہے۔ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اس فریم ورک کی پابندیوں نے شروعاتی ڈیجیٹل کامرس میں تیزی اور اجیلٹی کو لگ بھگ ناممکن بنا دیا تھا۔ بزنس کو تیزی سے آگے بڑھانا مقصود تھا، لیکن پرانے کوڈ کی زنجیریں پاؤں میں بندھی تھیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، گوئنگ ہیڈ لیس اینڈ کمپوزیبل۔ یہ آج کا ماڈیولر اور تیز رفتار دور ہے۔ بگ کامرس کی اس تحقیق کو دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اے پی آئیز نے پلیٹ فارمز کی بنیادی حیثیت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اب بزنسز اپنے ٹیک سٹیک کے لیے بیسٹ ان بریڈ کمپوننٹس بالکل آزادی سے چن سکتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لیگو بلاکس کو جوڑ کر اپنی مرضی کا کوئی نیا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی حصہ مناسب نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اسے نکالیے اور نیا لگا دیجیے، اور وہ بھی پورے سسٹم کو توڑتے ہوئے بنا۔ اس اے پی آئی فرسٹ اپروچ کے فوائد بالکل واضح ہیں۔ مختلف ٹچ پوائنٹس پر اومنی چینل ریچ، سیملیس انٹیگریشن، بہترین اور ٹیلرڈ کسٹمر ایکسپیرینس، ہر کمپوننٹ کی آزادانہ اسکیلنگ، اور سب سے اہم، پروڈکٹ کو مارکیٹ تک پہنچانے میں انتہائی کم وقت لگنا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو پختہ کرتی ہیں کہ ایک کمپوزیبل آرکیٹیکچر واقعی ٹیمز کو طاقت دیتا ہے کہ وہ پورے پلیٹ فارم کو متاثر کیے بنا اپنے انڈیپینڈنٹ اپڈیٹس کر سکیں۔ چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، بیک اینڈ فار فرنٹ اینڈ ایکسپلینڈ۔ یہ وہ ٹرانسلیشن لیئر ہے جو اس سارے جادو کو ممکن بناتی ہے۔ تو یہ بیک اینڈ فار فرنٹ اینڈ یعنی BFF آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا ڈیزائن پیٹرن ہے جس میں ہر مخصوص فرنٹ اینڈ انٹرفیس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور آپٹیمائزڈ بیک اینڈ سروس بنائی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں، یہ پیچیدہ بیک اینڈ سسٹمز اور مخصوص انٹرفیسز، جیسے ایک طرف موبائل فون کی ایپ ہے اور دوسری طرف کمپیوٹر کی ویب سائٹ، ان کے درمیان ایک بہترین میڈیٹر یا ترجمان کا کردار ادا کرتا ہے۔ موبائل کو الگ طرح کا ڈیٹا چاہیے، ویب کو الگ، اور BFF یہی آسانی پیدا کرتا ہے۔ BFF پیٹرن کے فوائد سچ میں بے مثال ہیں۔ ریئل ٹائم ویژول اپڈیٹس، ڈیٹا ٹرانسفر کو کم کرنے کے لیے ٹیلرڈ اے پی آئیز، بیچڈ کالز کے ذریعے کم ہوتی ہوئی لیٹنسی اور اے پی آئی سیکیورٹی آئسولیشن میں اضافہ۔ مثال کے طور پر، موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ کی سپیڈ یا لیٹنسی کا جو عام مسئلہ ہوتا ہے، BFF اسے حل کرنے کے لیے مختلف ریکویسٹس کو بڑی سمجھداری سے جمع کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلائنٹ کو ایک ہی مرتبہ میں پورا ڈیٹا مل جاتا ہے، بنا بار بار سرور کو پنگ کیے۔ یہاں سے ایک بڑا ہی بنیادی اصول سامنے آتا ہے، ون ایکسپیرینس، ون BFF۔ یہ پرنسپل فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ٹیمز کے درمیان ہونے والے ہر قسم کے سمجھوتے یا کمپرومائز کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جب ہر ٹیم کے پاس اپنا خود کا ڈیڈیکیٹڈ بیک اینڈ موجود ہو تو انہیں کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس طرح کی آزادی سے ڈیولپمنٹ کا وقت پریکٹیکلی آدھا رہ جاتا ہے اور سپیڈ میں بہت زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری
لیکن سب سے دلچسپ حصے کی طرف، انٹر دا ہیڈ لیس فرم، یہی کاروبار کا اصل مستقبل ہے۔ یہاں تھوڑا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سے باہر نکل کر میکرو اکنامک تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ منٹکس پیپر کی اس تحقیق پر غور کریں۔ فرم کی حدود کا تعین کوآرڈینیشن کاسٹ سے ہوتا ہے۔ ایجنٹک اے آئی اس بات میں بنیادی تبدیلی لا رہی ہے کہ کوآرڈینیشن کاسٹ کیسے اسکیل ہوتی ہیں۔ یہ پوائنٹ رونلڈ کوس کی مشہور تھیوری کو واضح کرتا ہے۔ روایتی طور پر ایک کمپنی تبھی بڑی ہوتی ہے جب اس کے اندر ملازمین کو مینج کرنا باہر سے کام کروانے کے مقابلے میں سستا ہو۔ لیکن جب اے آئی میدان میں آتی ہے تو گیم مکمل چینج ہو جاتی ہے۔ باہر سے ایجنٹس کے ذریعے کام کروانا اتنا سستا ہو جاتا ہے کہ بڑی کمپنیز کی روایتی ضرورت ہی ختم ہونے لگتی ہے۔ پرانے طریقے یعنی ٹوپولوجی ڈومینیٹڈ کوآرڈینیشن میں لاگت ان کنیکشنز کی تعداد کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ ہر نئے سافٹ ویئر کو انٹیگریٹ کرنا سست اور کافی مہنگا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تھروپٹ ڈومینیٹڈ کوآرڈینیشن میں کاسٹ صرف اور صرف کام کے والیوم کے حساب سے بڑھتی ہے، کیونکہ یہاں اے آئی کے ذریعے ویریفیکیشن خود بخود اور بہت تیز ہوتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پروٹوکول میڈیٹڈ اے آئی سسٹمز نے کوآرڈینیشن کی اس ایکسپونینشل پیچیدگی کو کولیپس کر دیا ہے اور اسے ایک بہت ہی سمپل لینئر کاسٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ لیس فرم کا نیا ڈھانچہ آخر دکھتا کیسا ہے؟ یہ آور گلاس آرکیٹیکچر کے 3 بنیادی سٹیپس پر مبنی ہے۔ پہلا، پرسنلائزڈ جنریٹو یو آئی یعنی انٹینٹ لیئر جہاں ضرورت بتائی جاتی ہے۔ دوسرا، اسٹینڈرڈائزڈ پروٹوکول ویسٹ یعنی وہ پتلی کوآرڈینیشن لیئر جو اس ڈیمانڈ کو پروسیس کرتی ہے۔ اور تیسرا، مائکرو اسپیشلائزڈ ایگزیکیوشن ایجنٹس جو دراصل ایگزیکیوشن لیئر میں پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، بالکل ایک ریت گھڑی یا آور گلاس کی طرح جہاں اوپر اور نیچے کا حصہ چوڑا اور درمیان سے پتلا ہوتا ہے۔ اس سارے نئے پروسیس کو دی گریٹ انبنڈلنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ مطلب بڑے، سست اور انٹیگریٹڈ اداروں سے نکل کر اب چھوٹے اور مائکرو اسپیشلائزڈ ایجنٹس کی طرف شفٹ ہونا۔ جس انڈسٹری میں بھی معلومات تیزی سے بدل رہی ہیں اور اے آئی کی ایفیشنسی موجود ہے، وہاں یہ انبنڈلنگ پرانی مونولیتھک فرمز کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے اور نئی آزادانہ سروسز کے راستے کھول رہی ہے۔ فرم سائز ڈسٹریبیوشن کے اس چارٹ پہ نظر ڈالیں۔ آنے والی تبدیلی انتہائی واضح ہے۔ مونولیتھک ہیڈ جو کہ بڑی کمپنیز کو درشاتا ہے وہ اب سکر رہا ہے۔ بیچ میں ایک مسنگ مڈل کریٹ ہو رہا ہے، جبکہ مائکرو اسپیشلائزڈ ٹیل تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹرانزیکشن کاسٹ گرنے اور اے آئی آٹومیشن کے بڑھنے کی وجہ سے فرمز کا سائز ڈسٹریبیوشن اب فلیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چھوٹے لیکن ہائیلی اسپیشلائزڈ ورٹیکلز ہی آنے والے وقت کی بنیاد بن رہے ہیں۔ لیکن آخر میں یہاں اے آئی یا ایجنٹک آرکیسٹریشن ہی کیوں جیت رہی ہے؟ اس کے اہم فوائد ہیں۔ پہلی بات، نیچرل لینگویج کی وجہ سے اسپیسیفیکیشن کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسرا، اب اے آئی خود اڈیپٹر کی مینٹیننس کرتی ہے۔ تیسرا، مسلسل آؤٹ کم بیسڈ ایویلیویشن ہوتی رہتی ہے۔ اور چوتھا، پرانی اور ٹوٹنے والی ایکس ایل ٹی ٹرانسفارمیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انٹینٹ کو نیچرل لینگویج میں سیمینٹکلی نیگوشیٹ کرنا ان پرانے اور سخت سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچرز کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اور اس تجزیے کے بالکل آخر میں ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب کوآرڈینیشن کاسٹس اس قدر تیزی سے گر رہی ہیں تو کیا مستقبل کی فرم کو کسی روایتی ہیڈ یا سربراہ کی واقعی کوئی ضرورت ہوگی بھی؟ اے آئی ایگزیکیوشن کے اس نئے دور میں یہ سوال تنظیمی ڈھانچوں کے بارے میں ہمارے تمام پرانے تصورات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے سورس مٹیریل پر مبنی اس وضاحتی پیشکش نے ٹیکنالوجی اور بزنس کے اس گہرے تعلق کو اچھی طرح واضح کیا ہوگا اور مزید جاننے کا شوق ضرور پیدا کیا ہوگا۔